أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقناهم بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نافرمانوں کو ان کی نافرمانی پر آخرت میں عذاب کی خبر دی ہے کہ تم دنیا میں اللہ کو نہیں مانو گے اور اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزارو گے تو جہنم کی سزا ہے، اسی طرح دنیا میں جو اللہ کو مانے گا، اللہ کی مانے گا اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی وعدے فرمائے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو جنت دیں گے، اور جو اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے لوگ ہیں ان کو قرآن کی اصطلاح میں متقین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ ان المتقین، بلا شبہ متقی، یعنی دنیا میں ڈرے لوگ کہ ہم تو اللہ کے پاس جانے والے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے رہنے سے ڈرا کہ میں کیسے کھڑے رہ سکوں گا میرے اللہ کے پاس، اور میرے اللہ مجھ سے میری زندگی کا حساب لیں گے، تو وہ اما من خاف مقام ربی ونہى النفس، اور اس نے اپنے آپ کو روکا، ونہى النفس عن الہویٰ، خواہشات سے، منمانی پھر اس نے زندگی نہیں گزاری بلکہ اس نے رب چاہی زندگی گزاری، منمانی زندگی کو اس نے چھوڑ دیا، ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنة هي المأویٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کو متقی کہتے ہیں جو خواہشات کے خلاف رب چاہی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ جو بھی دل میں خیال پیدا ہو، جو بھی دل میں خواہش پیدا ہو، ہر خواہش کو لپک لینا اور ہر خواہش کے مطابق زندگی گزار دینا، یہ خواہشات والی زندگی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں رب کی مرضیات والی زندگی ہے کہ خواہشات کو رب کی مرضی پر پیش کیا جائے گا۔ اگر رب کی مرضی خواہشات اور رب کی مرضی تابع ہے تو اختیار کیا جائے گا، اور اگر رب کی مرضی خواہشات کے خلاف ہے تو رب کی مرضی کو ترجیح دی جائے گی اور خواہشات کو ترک کر دیا جائے گا۔ یہ عمل اللہ کا بندوں کو بہت پسند آتا ہے۔ اللہ ایسے بندوں کو متقی کہتے ہیں۔ ان المتقین فی جنات، جنتوں میں رہیں گے، باغوں میں رہیں گے، ونعیم، اور نعمتوں میں رہیں گے۔ جنت صرف باغات ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عالی شان ایک جگہ بنائی ہے جس جگہ کو جنت کہتے ہیں۔ یہ جنت 8 قسم کی ہے، اور 8 قسم کی جنت میں طبقے بھی انسانوں کے 8 بنا کر اللہ تعالیٰ اس میں ڈالیں گے، اور اس جنت میں دروازے بھی 8 ہیں۔ ان کی تفصیلات حدیث میں بھی آئی ہے، اور جنت کے بہت سارے نام تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان ہی کر دیے ہیں، جس کو میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں۔ ان المتقین فی جنات ونعیم، باغوں میں اور نعمتوں میں رہیں گے، نعمتوں میں رہیں گے۔ وہاں جنت میں نعمتیں ہیں، نعمت خانہ ہے جنت، جیسے جہنم عذاب خانہ ہے ایسی جنت جو ہے وہ نعمت خانہ ہے۔ اس میں صرف اللہ تعالیٰ نے نعمت ہی نعمتیں رکھی ہے۔ کھانے کے لیے آدمی کو کیا چاہیے؟
کھانے کے لیے آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہر قسم کے پھل ہوں، اس کے پاس ہر قسم کی ترکاریاں ہوں، اس کے پاس پینے کی ہر قسم کے مشروبات ہوں، اور بہت زیادہ اس میں عیاشی کا مزاج ہے تو شراب ہو۔ دنیا کے بگڑے ہوئے انسانوں کے مزاج میں شراب یہ آخری ان کی خواہش ہوتی ہے، تو یہ دنیا کا بگڑا ہوا مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں نعمتیں رکھی ہے اور اس میں وہ ساری چیزیں رکھی ہے، لیکن ان نعمتوں میں پاکیزگی اور طہارت رکھی ہے۔ دنیا کی نعمتوں میں پاکیزگی اور طہارت اگر حلال ہے تو پاکیزگی اور طہارت حاصل ہوگی، اگر حلال نہیں ہے تو وہ طہارت اور پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی۔ شراب کے مزاج میں اللہ نے طہارت نہیں رکھی، نجاست رکھی، اس لیے شراب نجس ہے، شراب نجس ہے، ناپاک ہے، یہاں کی شراب ناپاک۔ لیکن جنت کی شراب کو اللہ شرابن طہورا کہتے ہیں، پاک شراب۔ دنیا کی ناپاک ہے، جنت کی شراب پاک ہے، شرابن طہورا، پاک شراب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھا فاکہین بما آتاہم ربہم، اور وہ میوے کھا رہے ہوں گے، مزے لوٹ رہے ہوں گے، ان کے پروردگار نے ان کو جو دیا ہے۔ جنت میں ملے گی جب نعمتیں، تو جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو نعمت، قرآن مجید میں بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کہیں کہیں تھوڑے تھوڑے اللہ تعالیٰ نے اس کی جھلکیاں بیان کی ہیں۔ اور وہ پھل کیسے ہیں کہ قطوفہا دانیہ، اس کے خوشے جو ہیں وہ بالکل آپ کے قریب آئیں گے۔ اور کیسے آئیں گے؟ بھئی اگر آپ کو دنیا میں انار کھانے کی خواہش ہو تو آپ کو بازار میں جانا پڑے گا، تین بتی جانا پڑے گا، تین بتی میں آپ کو انار دیکھنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کی جیب بھی گرم ہونا چاہیے، پیسوں سے خریدنا پڑے گا، اور آپ اس کی قیمت اگر ادا کر سکتے ہیں تو انار آپ لا کر اپنے گھر میں کھائیں گے یا وہاں بھی کھڑے رہ کر کھا سکتے ہیں۔ جنت میں ایسا نہیں ہوا، قطوفہا دانیہ، دل میں آیا انار تو آپ کیا کہیں گے؟ سبحانک۔ کیا کہیں گے؟ سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ زبان پر بولنے کی ضرورت نہیں انار، بلکہ آپ نے کہا سبحانک، تو آپ کے منہ کے پاس انار، قطوفہا دانیہ، اس کے خوشے جو ہیں وہ بالکل منہ کے پاس آ کر لگیں گے، آپ انار توڑ لیجئے۔ ایسا دنیا میں کہیں باغ نہ بنایا گیا نہ بنایا جا سکتا ہے کہ جس کے پھل اور جس کے میوے چاہنے والے کے دل میں خیال آئے اور وہ اس کے منہ کے پاس آ جائے۔ یہ جنت کا ایک سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے پوری کی پوری کمپیوٹرائزڈ بنائی ہے، پورے کمپیوٹر سسٹم ہے اس میں، اور وہ کائے سے چلے گی؟ خواہش نفس سے چلے گی۔ اس کو یہاں کے کمپیوٹر کو تو کی بورڈ لو اور ماؤس لگاؤ اور یہ حجامت اور وہ بڑی پریشانیاں ہیں اس کے بعد، لیکن وہاں کا سسٹم جو ہے پورا کا پورا دل کی خواہش اور نفس کے تقاضوں پر پوری چلے گی۔ انار تو انار، سیب تو سیب، کیلے تو کیلے، بیریاں تو بیریاں، جو چاہو گے قطوفہا دانیہ، وہ ساری کی ساری چیزیں ملے گی، اور کھاؤ۔ پھر یہاں پیسہ لگتا، وہاں بل بھی نہیں دینا پڑے گا۔ کلوا واشربو، کھاؤ اور پیو۔ اللہ کیا کرے؟ کھاؤ اور پیو، جتنا کھا سکتے کھاؤ، جتنا پی سکتے ہو پیو۔ ہنی ام صلہ ہے بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں روزے رکھتے تھے نا، 15 گھنٹے کا روزہ رکھے تھے، تم نے میرے لیے پانی چھوڑ دیا تھا، تم نے میرے لیے کھانے چھوڑ دیے تھے، تم 20-20 رکعت اتنے 1.5 گھنٹے والی پڑھ رہے تھے، بڑی مہربانی کر رہے تھے، تو کھاؤ۔ تم نے یہاں کی چٹوری گلیوں کے کھانوں کو میرے لیے چھوڑا تھا، اور تم نے یہاں کے ہوٹلوں کے کھانوں کو میرے لیے چھوڑا تھا، اپنی خواہشات کو میرے لیے چھوڑا تھا۔ میرے بندو تم میرے لیے چھوڑ کر دیکھو، پھر میں تم کو کیا دیتا ہوں، بما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، لگا قطار میں لگے ہوئے تختوں پر غالیچے بچھے ہوئے ہوں گے، اس پر یہ جنتی بیٹھیں گے، متقین ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ انتہائی سکون قلب کی علامت ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں صوفے پر اور پیر پر پیر رکھا ہوا ہے، اور یہاں اکیلی رہیں گے۔ جنت میں آدمی کیا رہے گا؟ اکیلا رہے گا، فی الحال تو وہ اکیلا رہے گا، اس کی اپنی اپنی جنت رہے گی، جنت میں رہے گا تو بور بھی ہوگا نا اکیلا آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بوریت دور کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ آگے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ
کہ ہم نے اس کی بڑی آنکھوں والی حوروں سے شادی کر دی ہے، حوریں رہے گی۔ اب آدمی کو عورتیں مل جائے تو اس کو کیا کرنا پڑتا، وہ تو یوں ٹائم پاس کرتے بیٹھے گا، تو حوریں رہے گی۔ اور صرف وہ حور نہیں، عورتیں رہے تو بھی اکتاہٹ ہو جائے گی۔ خدمت کے لیے لڑکے رہیں گے جو ہر وقت کوئی سر کیا چاہیے، باس کیا چاہیے، جہاں رہتا نا آفسوں میں اور کمپنیوں میں سر کے آگے پیچھے گھومنے والے، سر 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 سر، تو یہ سر سر ہر وقت جو ہوتے رہتی، جنت میں بھی یہ سر سر ہوتے رہے گی۔ سر کیا چاہیے آپ کو، سر کیا چاہیے، ارے بس کر بابا، جو چاہیے وہ سب ملا ہوا ہے یہاں پر، ہر چیز وہاں ملے گی۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ۔ اللہ تعالیٰ وہاں شادی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی مرد اور عورت کے جوڑ کے لیے حلال طریقہ کیا بتایا، نکاح بتایا۔ تو یہاں کون پڑھاتا، ہمارے جیسے قاضی لوگ پڑھاتے ہیں۔ اور جنت میں اللہ کہتے ہیں ہم نکاح پڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کریں گے، اجتماعی شادیاں ہوں گی وہاں پر، چلو جلدی جلدی ایجاب و قبول جیسے اجتماع میں ہوتا ہے، ہاں فلاں وہاں گواہ اور اس کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی چیز بندے کو دے رہے ہیں، چل تیرے ساتھ اس کا نکاح کیا، قبول کیا، چل رستے آگے جنت میں چلے جا، ایسا نکاح ہوگا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور جس سے کریں گے وہ حور ہوگی۔ حور کو حور اس لیے کہتے ہیں کہ نور سے بنی ہوئی ہے۔ حور ہم کیسے بنے ہوئے ہیں، مٹی سے بنے ہوئے۔ ہمارا جوہر پوری دنیا میں بھٹک رہا تھا، ہواؤں میں تھے، فضاؤں میں تھے، گندگیوں میں تھے، نالوں میں تھے، گٹر میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جوہر کو کشید کیا، رحم میں باپ کے پیٹ کے میں تخم ڈالا، ماں کے رحم میں انڈے ڈالے، اور پھر بچہ رحم مادر میں بنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا جوہر سے، اور حور کو بنایا، شیطان اور جنات کو بنایا آگ سے، اور حور کو کیسے بنایا، زعفران، کیسے بنا، زعفران، کافور، زعفران سے، کافور سے، اور مشک سے، کستوری سے۔ اللہ، اور یہ سب مہنگے ہیں، بھاؤ سنو گے تو ہوا ہو جائے گی کہ کیا بھاؤ ہے۔ کستوری انتہائی مہنگی، کستوری بہت مہنگی، کافور انتہائی مہنگا۔ یہ کافور نہیں ہے جو نلا کافور ملتا ہے ان لوگوں کے ہاں، یہ نہیں، کافور، اور کافور سے، اور ان کو گنا گیا، اس سے بنایا اللہ نے حور۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنی نفیس چیز سے بنایا گیا تو وہ کیسی بنی ہوگی، شیشے کی طرح ہوگی وہ، حور عین۔ میں تو اس کے بارے میں بہت جانتا لیکن نہیں بتاؤں گا تم لوگوں کو۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، واتبعتہم ذریتہم، اور جن ایمان والوں کی اولادوں نے۔ ایک عجیب بات اللہ یہاں قرآن میں کہہ رہے، بہت عجیب ہے، ذرا غور سے سنو۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم، اور ان کی اولاد نے اپنے باپ دادا، اپنے ماں باپ کے دین کی پیروی کی، بھی ایمان میں، الحقنا بہم، ہم قیامت میں ان کو ان کے باپوں کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے۔ یعنی دنیا میں کسی کے ماں باپ بہت نیک تھے لیکن اولاد اس درجے کی نیک نہیں تھی، ایمان والے البتہ تھے، عمل میں ذرا گول مول تھے۔ تو جب قیامت کے دن وہ آئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جن کے اعلیٰ درجے کا ایمان، اعلیٰ درجے کے عمل ہوں گے، ان کے لیے جنت بھی اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ جنت عدن ہے، جنت الماوا ہے، جنت السلام ہے، جنت الخلد ہے، اور جنت الفردوس ہے۔ تو یہ جنتیں ہیں وہاں کی۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو کیا کریں گے کہ بھئی جنت میں تمہارے بچے، اور کہیں گے اللہ ہمارے بچے دنیا میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے بچے کیسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے، ہم تمہارے بچوں کو ملا دیتے، لیکن تمہاری جنت میں وہ نہیں آ سکتے، تمہاری جنت اعلیٰ ہے۔ تو اپر کلاس والوں کو، لوور کلاس والوں کو اپر کلاس میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ابا اماں اگر زیادہ دیندار ہیں تو ان کے دیندار ہونے کی وجہ سے اللہ ان کو جو جنت دیں گے، البتہ یہ ہے کہ اس جنت کا پارٹیشن اور اس جنت کا پارٹیشن ہٹا دیا جائے گا۔ ابا یہاں سے دیکھیں گے، اور فقیرہ اچھا ہے تو، وہاں سے پوچھیں گے ابا زینب اچھی ہے، وہاں سے پوچھیں گے، خوش ہوں گے کہ ہمارے بچے بھی جنت میں کھارے پیرے مزہ کر رہے ہیں، تو وہاں ان کو اچھا لگے گا۔ تو الحقناہم، ہم ان کو ملا دیں گے، وذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء، اور اگر ان کے عمل میں کچھ کم بھی ہوگا
یعنی ان کے عمل کچھ کم بھی ہوں گے تو اس کے باوجود بھی ہم ان کو جنت دیں گے اور ان کے بازو میں ان کو سیٹ کر دیں گے. کل امرئ بما کسب رہین، اور ہر آدمی نے جو کیا وہ اس میں پھنسا ہوا ہے. رہن کہتے ہیں آپ کسی آدمی سے سونا رکھ کر پیسہ لے لیں تو آپ کا سونا پھنس گیا، رہن رکھ دیا آپ نے، تو رہن کہتے ہیں پھنسی ہوئی چیز کو. اب آپ نے گروی رکھ دیا تو ہر آدمی کا عمل جو ہے اور ہر آدمی کی زندگی جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے عمل میں. اگر اچھے عمل ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کی وجہ سے جنت دیں گے، اور برے عمل ہے تو اس کی پکڑ کریں گے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاقِهَا، اور ہم ان کو پھل دیں گے، بِفَاقِهَا پھل، وَاللَّحْمِ اور گوشت دیں گے. اب یہاں بھی مسلمانوں کا گوشت کے بغیر تو چلتا نہیں، وہاں بھی گوشت لگے گا ان کو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بڑا خیال کرتے ہیں کہ یہاں گوشت دے رہے تو وہاں بھی گوشت دیں گے. لحم گوشت کو کہتے ہیں. وَأَمْدَدْنَاهُمْ، ہم ان کو تسلسل کے ساتھ دیں گے، ایک آدھ دن نہیں کہ ہفتے میں ایک دن گوشت ملے گا، ایسا نہیں. ہم ان کو پھل بھی دیں گے اور بے حساب دیں گے، اور گوشت بھی دیں گے اور بے حساب. گوشت کائے کا دیں گے؟ ایک بات سن لو، تمہارے بھلے کی نہیں، بھینس کا نہیں ملے گا، بیل کا نہیں ملے گا. بھینس بیل کے گوشت میں بیماری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بیل بھینس کا گوشت وہاں نہیں دیں گے. وہاں کائے کا؟ لحم الطیر، پرندوں کے گوشت ہوں گے وہاں پر. اور مچھلی کا کلیجہ اللہ تعالیٰ وہاں دیں گے. لحم الطیر مما یشتہون، جو پرندوں کا گوشت ہوگا وہاں پر مرغابی ہوگی، وہاں پر ہر ہوگا، اور ہریل جس کو کہتے ہیں وہ ہوگا، اور اس طرح کے بہت نفیس قسم کے پرندے جن کے گوشت میں بڑی لذت ہوتی ہے، وہ پرندوں کے گوشت ناشتے میں آئیں گے. لوگ ناشتوں میں گوشت کھاتے ہیں تو دیا جائے گا لحم مما یشتہون. اور پھر جو چاہیں گے، اگر کوئی چاہے گا کہ بھینس کا کھانا تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا چل بابا تیرے کو بھینس کا بھی دے دیں گے. مما یشتہون، جو گوشت کھانا چاہیں گے اور جو پھل کھانا چاہیں گے ہم دیں گے. پھر آگے کیا ہوگا؟ یتنازعون فیہا کأسا، اب جنتی بھی تھوڑے بہکیں گے وہاں پر، ان میں مستی چڑھے گی، لیکن وہ مستی نہیں جو شرابیوں میں چڑھتی ہے اور بدکاروں میں چڑھتی ہے. یہاں پر ان کو ذرا سوجے گی ہیری تو تھوڑا یہ چھینا جھپٹی شراب کا دور چلے گا. اب بیٹھیں گے سب ایک لیول کی جنت والے آئیں گے تو ذرا ادھر کی بالکنی پہ کچھ بیٹھے، ادھر کے تو شراب پلائی جا رہی ہوگی، اور تو چلو شراب کا جام آیا تو اب پلانے والے نے تھوڑا نخرہ دکھایا تو یہ اس کے طرف جھپٹا لینے کے لیے تو دوسرا جھپٹے گا اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے ایسی جھپٹا جھپٹی بھی یہ دل لگی کے لیے ہوگا. یتنازعون فیہا کأسا، اور جھپٹیں گے وہ شراب کے پیمانوں پر. لا لغون، اس میں بےہودگی نہیں ہوگی. لا لغون فیہا، اس میں یعنی کوئی ایسی بےہودہ پن نہیں. ہاں تو شراب کے گھر میں مارم مار ہو جاتی، وہاں ایسی بےہودگی نہیں، گالم گلوچ نہیں. ولا تعصیم، اور گالم گلوچ نہیں ہوگی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور گھومتے رہیں گے ان پر چھوکرے. غلمان کہتے ہیں ایسے لڑکوں کو جو جن کی مونچھیں نہ نکلی ہو اور داڑھی نہ نکلی ہو، اور ان کی عمریں نہ بہت کم ہو نہ بہت زیادہ ہوں. چھوٹے لڑکے ہوں تو بدتمیزی کریں گے، کیونکہ بچوں کی عادت یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو ذرا سا اپنا قریب کرو تو فوراً داڑھی بھی پکڑ لیں گے، منہ بھی پکڑ لیں گے، گال بھی پکڑ لیں گے. ان کی عادت ہوتی ہے بچوں کو. اور یہ بچے جو رہیں گے یہ ذرا سمجھدار سنجیدہ لڑکے رہیں گے. یطوف علیہم غلمان لہم، یہ جنت میں خدمت کے لیے رہیں گے. حوریں خدمت کے لیے نہیں رہیں گے، حوریں دل بہلانے کے لیے، اور غلمان جو ہے وہ خدمت کے لیے رہیں گے. کأنہم لو، اور یہ کیسے رہیں گے؟ یہ لڑکے ایسے رہیں گے کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا چھپے ہوئے غلاف میں چھپے ہوئے موتی ہیں. اب جو سیپی میں چھپا ہوا موتی ہو جس پر نہ کوئی گرد لگی ہو نہ کوئی گندگی لگی ہو تو وہ کتنا روشن اور کتنا چکنا اور کتنا ملائم اور کتنا شاندار نظر آتا ہے، وہ ہوں گے لؤلؤ مکنون. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ جنتی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں بھائی خیریت ہے؟ اپنے بال بچوں سے بھی ہائے ہلو کرتے رہیں گے، خیریت ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے، بات چیت کرتے رہیں گے. اور یہ جایا آیا بھی کریں گے، لیکن اوپر والے نیچے جایا کریں گے، نیچے والے اوپر نہیں جائیں گے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے. ہم اگر آپ کو تھوڑی دیر اگر نہ دیکھیں تو آپ کے چہرے انور کو نہ دیکھنے کی وجہ سے ہم بڑے بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں.
تو جنت میں تو آپ تو انبیاء کے درجے پر ہوں گے، آپ کو ہم نہیں دیکھ سکیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کوئی فکر کی بات نہیں، تم تو ہمارے درجے پر آ نہیں سکو گے، البتہ جس ایمان والے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ میں اپنے سرکار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھوں، تو اللہ رب العزت ہم تک اس کی اطلاع کرا دیں گے اور وہ ہم کو دیکھے گا جیسے آمنے سامنے بیٹھے ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہم ان کے پاس آ جایا کریں گے۔ کیا جنت والوں جلوے ہوں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر ملاقات کر رہے ہوں گے، یہ دنیا میں، لیکن جی مارنے پر ہے یہ بڑا انعام۔ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشركين، اور کیا باتیں کر رہے ہوں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ آپ دنیا میں ہم کو بڑا ڈر لگتا تھا، ہمارے گھر والوں کے درمیان جب ہم رہتے تھے تو ہم کو بڑا ڈر لگتا تھا، پتہ نہیں ہمارے اعمال پر اللہ ناراض تو نہیں ہو جاتے، کہیں اللہ ہم سے ناخوش ہو کر جہنم میں تو نہیں ڈال دیتے، ہم کو ڈر لگا رہتا تھا دنیا میں۔ تو یہ آپس میں بات ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر بڑا کرم کر دیا، ہمارے ڈر سارے ختم کر دیے، کیونکہ جب جنتی کو جنت میں ڈال دیا جائے گا تو کیا اعلان ہوگا؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ فمن اللہ علینا، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا، وقانا عذاب السموم، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ انا کنا من قبل ندعوہ، اس سے پہلے ہم ہمارے رب کو پکارا کرتے تھے، انہ هو البر الرحیم، اور بلا شبہ وہ بڑا مہربان اور بڑا محسن ہے، بڑا رحم کرنے والا اور بڑا محسن ہے۔ اس نے ہم پر یہ احسان کیا اللہ نے کہ ہم کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جنت کا ایک بہت ہی اجمالی اور مختصر خاکہ ہے جس کو اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا کہ جنتیوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ حوریں دیں گے، باغات دیں گے، نہریں دیں گے، پھل دیں گے، گوشت دیں گے، ہر طرح کی نعمت دیں گے۔ جنتی جنت میں باتیں کریں گے، پچھلی زندگی کو یاد کریں گے، دنیا کے حالات ان کے سامنے آئیں گے، پھر وہ اس کے بعد آپس میں اس طرح ملاقات کریں گے، اور ان کی جو نیک اور صالح اولادیں ہوں گی دنیا میں، انہوں نے اچھائیاں کی تو اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے ساتھ اگر ان کے کچھ عمل کم بھی ہوں گے تو ان کے ساتھ ان کو ملا دیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے والدین کے مقابلے میں بیٹے زیادہ دیندار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان دیندار اولاد کی خواہش کی وجہ سے ان کے باپوں کے ساتھ بھی اور ان کے والدین کے ساتھ بھی وہ سلوک کریں گے، لیکن شرط دونوں کا کسی نہ کسی درجے میں ایمان والا ہونا، عمل والا ہونا، اللہ والا ہونا، اللہ کے رسول والا ہونا ضروری ہے۔ اسی کے لیے یہ دنیا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایمان والے بنے، اللہ والے بنے، رسول والے بنے، قرآن والے بنے، اللہ کی ماننے والے بنے، راتوں کو رونے والے بنے، روزے دار بنے، صبر کرنے والے بنے، ذکر کرنے والے بنے، اللہ سے ڈرنے والے بنے، اور اپنی خواہشات پر قدم رکھ کر دنیا میں زندگی گزارنے والے بنے۔ جس نے اپنی خواہش نفس پر قدم رکھا تو اس کا اگلا قدم جنت میں ہے، اگلا قدم جنت میں ہے، کیونکہ اللہ نے خواہشات کو روکنے والوں کے لیے جنت بنائی ہے، خواہشات کو دبانا ہے اور اللہ کی مرضی کو آگے بڑھانا ہے۔ بس یہی دنیا میں انسان آج کیا ہو رہا کہ خواہشات بہت بڑھ گئی، اور ان خواہشات کے بڑھ جانے کی وجہ سے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم اتنی خواہشات کی دلدلوں میں پھنس گئے ہیں کہ ہم نے نعمتوں کو بھول گئے، اور جب نعمتوں کو بھول گئے تو نعمت دینے والے کو بھی بھول گئے، منعم کو بھی بھول گئے۔ اور سب سے بڑی ناشناسی یہ ہے کہ آدمی اپنے منعم کو بھول جائے، اپنے نعمت دینے والے کو بھول جائے، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جائے، اس کے احسانات کو بھول جائے، تو یہ بڑی ناقدری کی بات ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ان مضامین کو بیان کرتا ہے۔ آج بھی جو آپ نے پوری قرآن مجید میں کئی صورتیں سنی، ان میں یہ مضامین کی تکرار تھی، انہی مضامین کو اللہ بار بار بیان کر رہے قرآن میں کہ دنیا میں آنے والے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی ہمیش کی زندگی نہیں ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد آخرت کی لامحدود زندگی ہے، جس کی کے پاس ہمارے پاس آنا ہے، وہاں اچھے اور برے کا بدلہ اور سزا دونوں ملنی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی مرضی پر زندگی گزارنے والا بنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلو و لک الشکر کلو علانیتہ و سرہ، عز جارک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ جزا اللہ
ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غمرات الموت وسكرات الموت وهمزات الشياطين ونعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم إنا نعوذ بك من غمرات الموت وسكرات الموت وغمرات الموت وسكرات الموت وهمزات الشياطين وربي نعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا واسع الفضل اغفر لنا يا واسع الفضل اغفر لنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك اللهم ونتوب إليك فصلى الله تعالى على النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اے اللہ یہ خلاصی جہنم کا عشرہ ہے اے اللہ رمضان ہمارے ہاتھوں سے ایسا گزر گیا اے اللہ کہ ہم اس کو پکڑ بھی نہیں پائے اے اللہ آنے واحد میں اے اللہ پلک دھپکتے میں رمضان چلا گیا اے اللہ ہم اپنی رحمت مغفرت کے سامان نہیں کر سکے اے اللہ ہم اپنی کمزور طبیعتوں کی وجہ سے ایمان کی کمزوریوں کی وجہ سے اے اللہ دنیا کی محبت کی وجہ سے خواہشات کی وجہ سے اے اللہ ہم مغفرت کا سامان نہیں کر سکے اے اللہ تو ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے اے اللہ ہم پر نگاہ کرم فرما دے اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں بہت خطا کار ہیں بہت غلطیوں اور لغزشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں نفسانیت کی دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ تو ہم کو نکال دے پاک کر دے اے اللہ ہمیں نکال دے پاک کر دے اے اللہ ہمیں نکال دے پاک کر دے اے اللہ ہم سب کے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما دے جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما دے اے اللہ جہنم تو نے کہا بہت برا ٹھکانہ ہے اے اللہ تو نے کہا جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے ساعت مستقرم و مقامہ اے اللہ تو نے کہا ساعت مستقرم و مقامہ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں جہنم سے اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں جہنم سے پناہ 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 اے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے جہنم سے ہمیں ہمارے ماں باپ کو ہمارے رشتہ داروں کو اور پوری امت کو اور پوری انسانیت کو اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے جہنم کے عذاب سے بچا لے جہنم کے عذاب سے بچا لے اے اللہ تیری ناراضگی سے بچا لے تیرے غضب سے بچا لے اے اللہ جن پر تیرا غضب ہوتا ہے اے اللہ جن پر تیرا غضب ہوتا ہے اے اللہ ان کی بنی بگڑ جاتی ہے اے اللہ ان کی بنی بگڑ جاتی ہے اے اللہ فرعون کی بنی بگڑ گئی تیرے غضب کی وجہ سے قارون کی بنی بگڑ گئی تیرے غضب کی وجہ سے اے اللہ عاد و سمود کی بنی بگڑ گئی تیرے غضب کی وجہ سے اے اللہ ہم تو کس قطار میں اور شمار میں بہت کمزور ہیں بہت گندے ہیں بہت کمزور ہیں بہت گندے ہیں اے اللہ تیرے کرم کی طلب میں آئے ہیں اے اللہ تیرے کرم کی طلب میں آئے ہیں کریمہ ببخشا عبر حالمہ کریمہ ببخشا عبر حالمہ کہ ہستم مسیر کمند ہوا کریمہ ببخشا عبر حالمہ کہ ہستم مسیر کمند ہوا کریمہ ببخشا عبر حالمہ کہ ہستم مسیر کمند ہوا رحم کر تو نہ اپنے آئین کرم کو بھول جا اے اللہ ہم پر رحم فرما دے رحم فرما
دے، ہم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ پورا مجمع تجھ سے جنت کی طلب میں آیا ہے، اے اللہ یہ راتوں کو جنت کی طلب میں کھڑے رہے، اے اللہ اتنے لمبے روزے جنت کی طلب میں کیے ہیں، اے اللہ تاکہ تو راضی ہو جا اور جنت عطا فرما دے۔ اے اللہ جنت عطا فرما دے، جنت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم نے تیرے نبی سے سنا ہے کہ جنت مانگو اپنے رب سے، اے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے اور جنت تیرے اختیار کی چیز ہے، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کے طلبگار ہیں، جنت الفردوس عطا فرما دے، جنت الفردوس عطا فرما دے، جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بھی عطا فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی عطا فرما دے، اور پوری امت کو جنت الفردوس عطا فرما دے، پوری امت کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ جنت الفردوس دے دے، جنت الفردوس دے دے۔ اے اللہ جہنم سے ہمارا نام کاٹ دے، جہنم سے ہمارا نام کاٹ دے۔ اے اللہ جنت کے دروازوں پر ہمارا نام لکھ دے، جنت کے دروازوں پر ہمارا نام لکھ دے۔ اے اللہ ہم کو اے اللہ میزان پر اے اللہ رسوائی سے بچا لے، میدان محشر کی رسوائی سے بچا لے، عذاب قبر سے بچا لے۔ اے اللہ جب ہم میدان محشر میں ہوں گے، پیاسے ہوں گے، ننگے ہوں گے، بھوکے ہوں گے، اے اللہ ننگے ہوں گے، سب کے عیوب کھلے ہوں گے، اے اللہ تو جلال کے عالم میں ہوگا، اپنے عرش الہی میں پناہ دے دینا، اے اللہ اپنے عرش الہی کے سائے میں پناہ دینا، اپنے نبی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا کرنا۔ اے اللہ ہم نے تیرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف زندگیاں گزاری ہے، اے اللہ نہ ہماری صورتیں تیرے حبیب کے مطابق، نہ ہماری زندگیاں تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق ہے۔ اے اللہ تیرے نبی کے پاس آتے ہوئے شرم آئے گی، شرم آئے گی، اے اللہ شرم آئے گی، ایسے کسی چاہنے والے، کسی محبوب کے اور کسی عاشق کے اے اللہ چاہنے والے اس طرح نہیں آئیں گے۔ اے اللہ ہم نے تیرے نبی کے طریقوں کو زندگیوں سے نکالا، دھتکارا، غیروں اور دشمنوں کے طریقوں کو اپنایا اور اختیار کیا۔ اے اللہ ہم آئیں گے اس حال میں کیسے جائیں گے؟ اے اللہ اس کے پاس جانے سے پہلے ہماری صورت بنا دے، سیرت بنا دے، ایمان بنا دے، اخلاق بنا دے، زندگیوں کو بنا دے اور اپنے حبیب کے پاس حاضری کے لائق بنا دے۔ اے اللہ ایک طرف ابو بکر صدیق آئیں گے، ان کے گھر کے افراد آئیں گے، ابو بکر صدیق کے گھر کے فاقے آئیں گے، اے اللہ اسماء کی گال پر پڑنے والے تماچے آئیں گے، اے اللہ صدیق اکبر کے گھر کی کنکریاں گواہی دیتی ہوئی آئے گی، صدیق اکبر کے فاقے آئیں گے، ان کے نابینا باپ آئیں گے، اے اللہ بلال کی پیٹ پر پڑنے والے کولے ان کی کسک آئے گی، خباب کی چربی پگھلی ہوئی سگن لے کر اے اللہ میدان میں آئیں گے، کتنی مائیں اپنے یتیم بچوں کو لے کر آئے گی، اے اللہ بیوہ عورتیں اپنے اجڑے ہوئے سہاگ لے کر آئے گی، اے اللہ ہماری باری آئے گی۔ اے اللہ ہم بھی نبی کے دیوانے، نبی کے عاشق ہیں، ہماری باری آئے گی، اے اللہ ہمارے پلے میں کیا ہے، ہم کیا لے کر جائیں گے، کیا لے کر آئیں گے، اے اللہ ہم کیا لے کر جائیں گے، کیا لے کر آئیں گے؟ نہ بلال کا قرب ہمارے پاس ہے، نہ اس کے پیٹ کی پڑنے والی کسک ہمارے پاس ہے، نہ بلال کا عشق ہے، نہ خباب کا عشق ہے، نہ عمار کا درد ہے، نہ سمیہ کی قربانی ہے۔ اے اللہ ہم کیا لے کر آئیں گے؟ خاندان نبوت کے فاقے آئیں گے، اے اللہ ہم نے جن طریقوں کو رسول اللہ کی زندگیوں سے اڑایا، ہمارا مذاق اڑاتے ہوئے آئیں گے، اے اللہ ہم کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اے اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرا نبی ہمارے لیے راتوں کو رویا کرتا تھا، اے اللہ تیرے نبی نے اس انسانیت کے لیے اپنی دو بیٹیوں کی طلاقوں کے غم کو برداشت کیا ہے، اے اللہ تیرے نبی نے اپنی دو بیٹیوں کی طلاقوں کے غم کو برداشت کیا ہے، اے اللہ تیرے نبی نے مکے کو چھوڑا ہے، اے اللہ شیب ابی طالب کی قید کو برداشت کیا ہے، طائف کے میدانوں میں پتھر کھائے ہیں، اے اللہ تیرے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے، اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کے گال پر تماچا مارا گیا، اے اللہ فاطمہ کو برا بلا کہا گیا، لیکن تیرے نبی نے اس دین کی خدمت کی اور اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنے نبی کی محنتوں کی قدردانی عطا فرما دے اور اے اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم کو سچی پکی تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ آج خیر و برکت کی رات ہے، اے اللہ آج خیر و برکت کی رات ہے، اے اللہ اس خیر و برکت والی رات میں ہمارے لیے خیر و برکت کے فیصلے فرما دے، پوری امت کی حفاظت و ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہمارا ناصر و مددگار ہو جا، ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، ہمارے بے روزگاروں کو روزگار
روزگار دے دے، اے اللہ ہمارے بے روزگاروں کو روزگار دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جہاں جہاں انسانیت پانی کے لیے ترس رہی ہے، اے اللہ ہمارے ملک کے چپے چپے پر عافیت والی بارشیں نازل فرما دے اور پوری انسانیت کو رحمت والی برکت والی بارشوں سے اے اللہ نواز دے، اے اللہ ہر طرح سے امن کی سلامتی کی ہوائیں چلا دے، بے دینی کو ختم فرما دے، عریانیت کو ختم فرما دے، ظلم کو ختم فرما دے، اے اللہ جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا چاہتے ہیں، متمنی ہے، حق ہے، احسان ہے، اے اللہ محبت سے دیکھتے ہیں، اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پوری فرما دے، اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پوری فرما دے، ان کا دین بنا دے، دنیا بنا دے، اے اللہ اس یہاں آنے والوں کو بے انتہا قبول فرما لے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو قبول فرما لے، تراویح پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما لے، اے اللہ درس دینے دلانے والوں کو سننے حلوں کو قبول فرما لے، اے اللہ دین کی محنت اخلاص کے ساتھ لے لے، اور اے اللہ قبولیت و مقبولیت کے فیصلے فرما دے، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرما لے یا رب العالمین۔ مانگنا نہیں آتا بے مانگے عطا فرما دے، مانگنا نہیں آتا بے مانگے عطا فرما دے، اے اللہ آج کی اس برکت والی رات میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر اے اللہ بہترین جزا اور بدلہ نازل فرما دے، ہم سب کی طرف سے درود و سلام کی سوغات بھیج دے اور آپ کی قبر کو نور و انوار سے منور فرما دے، اے اللہ صحابہ کرام کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما، اور جن لوگوں نے بھی دین کے لیے کوششیں اور خدمتیں کی اے اللہ سارے سلسلوں کے بزرگان دین کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما، اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کو باطل اور منکر فتنوں سے اور شریروں سے پاک کر دے، اے اللہ ان کے کاٹنے والوں سے اے اللہ تو نبرد آزما ہو جا، اے اللہ مدد فرما مدد فرما مدد فرما، اے اللہ مدد فرما مدد فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دعا کو قبول فرما قبول فرما قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، فصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك۔